اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم سكرة حب العيش فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله. القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس عظیم مقصد اور جس اونچی نسبت پر اللہ پاک نے محض اپنے کرم سے ہم کو جمع فرمایا، اس کی قدردانی کی توفیق بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے. اس لیے کہ بے دینی کے ماحول میں اور غفلتوں کے ایسے دورے میں، جبکہ دنیا کی محبتوں کے دلدل میں رگ و ریشہ ہمارا ڈوبا ہوا ہو، اور رات دن اور صبح شام ہماری سوچ و فکر حق کے مقابلے میں باطل کی بنیادوں پہ چل رہی ہو، ایسے زمانے میں ایمان کی فکریں، آخرت کی نسبتیں، اللہ کی عظمتیں، آقا رحمت دو جہاں کے سردار امام الانبیاء سید الکونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبتیں اور آپ کے سینے کی ارمانوں کو پہچاننا اور اس کو اپنی زندگی میں لینا، یہ اللہ پاک کا ایک خصوصی انعام ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہم جیسے انسانوں کو اس کے لیے قبول فرمایا. اس لیے اس کی قدردانی یہ ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کا مطالبہ کیا ہے، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کی کن ذمہ داریوں کے ساتھ چلنا ہے. اللہ کرے کہ وہ حقائق ہماری زندگیوں میں داخل ہوں، ہمارے گھرانوں میں رس بس جائیں، اور ہماری اولادوں اور عورتوں کی زندگیوں میں اس کا چلن ہو، اور ہمارا معاشرہ اس بنیادوں کے اوپر بلند ہو، اور زندگی کے اندر موت کی آخری سانس تک اس اصلی فکروں پر ہم اپنے آپ کو چلائیں. تو بقول ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر تم دین کی فکروں کو اپنی فکر بنا لو گے تو اللہ تمہاری فکروں کو غیب سے پورا فرما دیں گے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقتی اور عارضی دنیا کی فکریں اور ہمارے ذاتی یہ ادنا تقاضے اگر یہ پورے ہو جائیں عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی اللہ کا مبارک دین ہے. اور آخرت والی نسبتوں کی ہر ضرورت کا پورا ہونا، اسے بھی اللہ نے اپنے دین ہی میں رکھا ہے. اس لیے اس عالی نسبتوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو آباد کرنا، ایک ہے کہ رسم و رواج کے طور کے اوپر کچھ آدمی کر لے کہ بھئی نماز کا وقت آ گیا تو نماز ہو گئی، اور رمضان آ گیا تو روزہ ہو گیا، اور استطاعت ہو گئی تو حج ہو گیا، اور گنجائش ہو گئی تو کچھ غربا کی ہمدردی کے طور کے اوپر زکوٰۃ کا عمل ہو گیا. لیکن اس کے آگے پیچھے زندگیاں کھوکھلی ہیں، یقین کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے سمجھنے کے اعتبار سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کو اپنی زندگی میں اوڑھنے کے اعتبار سے. اگر خدا نخواستہ یہ زندگیاں کھوکھلی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اعمال بے جان بنتے، دعائیں بے وزن ہوتی، آدمی کی عبادات بے قیمت بنتی، اور نتیجے کے اندر یہ انسان اعمال کے راستے پر استقامت کے ساتھ نہیں چل سکتا. اس لیے فرمایا کہ عبادت کے ذریعے سے آدمی کو آخرت میں تو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن حالات کے آگے پیچھے ہونے میں دعوت کے بغیر زندگی میں استقامت نہیں آتی، اور ایمان کی محنت کے بغیر آدمی کی زندگی کے اندر ثابت قدمی نہیں آتی. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ زندگی میں ایمان کی محنتیں ہوں اور دعوت اللہ کی ذمہ داریوں کو پہچان کر امت چلے. اسی لیے وہ اللہ کا پاک کلام جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا، اس میں حق تعالی شانہ نے بے شمار نبیوں کے تذکرے فرمائے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے اللہ پاک نے تذکرے فرمائے
اس میں نبیوں کی عبادت نہیں بیان کی، نبیوں کی دعوت بیان کی، تاکہ امت کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ تمہارے مسائل کا حل تمہاری دعوت میں ہے، اور عبادت تمہاری دعوت کی طاقت کے لیے ہے اور بے دینی سے حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن زندگی کی ترقی، مسائل کا حل، اللہ کی غیبی مددوں کا وجود میں آنا، باطل نظام کا دنیا میں ٹوٹ جانا، حق کو غلبہ اور قوت کا مل جانا، ان ساری چیزوں کا مدار اللہ پاک نے دعوت اللہ کی بنیاد پر رکھا کہ میرے بندے میری طرف بلانے والے بن جائیں، اور وہ کام جس پر میں نے اپنے منتخب بندوں کو یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو انبیاء کی لائی ہوئی ان فکروں کو یہ اپنانے والے اور اس راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو جو دنیا میں نبی کی فکروں کو اپنی فکر نہیں بنائے گا، ڈر ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے آقا کے زمرے میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کی فکر، اس کی تمنا، اس کی ارمان، اس کے جذبے، یہ سب کچھ اپنے محبوب پہ نثار ہو جائیں اور منشاء محبوب کو پہچان کر اپنی زندگی گزارے، تو محبت نام ہے منشاء محبوب پر اپنی زندگی کو چلانے کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ دن تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں آپ کے آرام کرنے کا۔ اما جان نے بستر کو دوہرے کے بجائے چوہرا کر دیا اور چار پرج بنا کر اس کو آرام کے لیے پھیلا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام بھی فرمائے، اور صبح کو اٹھے تو اپنی نرمی کو اور اپنی راحت کو محسوس بھی کیا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا کہ ام سلمہ، آج تم نے روزمرہ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو استعمال کیا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول کوئی اور چیز تو گھرانے نبوت میں ہے نہیں، بخیال یہ ہوا کہ آپ کو کچھ راحت مل جائے، تو اسی ٹاٹ کے ٹکڑے کو جسے دوہرا بچھایا کرتی تھی آج میں نے چار پرت کر دیے تاکہ آپ کو آرام زیادہ ملے۔ تو آقا جانتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا میری محبت میں کیا، لیکن آپ اس پہ دعا دے کر قناعت نہیں فرمائی اور خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فوراً تربیت کا اور رہبری کا سامان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اے ام سلمہ، آگے آئندہ احتیاط کرنا اور دوہرا بچھانا اور چار پرت بچھانے سے احتیاط کرنا، یاد رکھو بستر کی نرمی آخری رات کے اٹھنے میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ کہہ کر آپ نے بتایا کہ محبوب سے محبت کرو تو اس کی منشاء عبادت کو سامنے رکھ کر کرو، ایسا نہ ہو کہ محبوب کی منشاء ٹوٹ جائے اور ہم اس کو محبت سمجھتے رہے۔ تو اتنی سی چیز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا، اور ان چیزوں کی اجازت اپنے چہیتے صحابہ کو اور ازواج مطہرات کو نہیں دی۔ آپ آرام کر رہے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ آپ نے ہر ایک سے ملنے کو گوارا بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ آقا بے چین ہے، فکر مند ہے۔ آپ نے چاہا کہ میں پہنچوں، تو راستے میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہیں اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بے چین ہوئے ٹہلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ جا کر کہہ دینا کہ میں آیا ہوں، اگر آقا اجازت دیں تو پہنچوں گا ورنہ واپس لوٹ جاؤں گا۔ وہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول عمر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، اندر آنے دو۔ جب آپ اندر پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم مبارک پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑا بھی نہیں تھا، تہبند کے ساتھ آپ لیٹے ہوئے تھے، اور بدن مبارک پہ کرتا بھی نہیں تھا اور کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ جب آپ بیٹھ گئے اٹھ کر تو آپ کے مبارک بدن پر بوریے کے نشانات پڑ گئے اور وہ نشانات نظر آنے لگے۔ جب وہ نظر آنے لگے تو مجھے بے اختیار میری طبیعت بھی بدل گئی اور میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب، یہ حشم و ختم آگے پیچھے رکھنے والے اللہ کے باغی قیصر و کسریٰ کا تو حال یہ ہے کہ نرم گدوں پہ لیٹتے ہیں، راحت کے بستروں پہ آرام کرتے ہیں، اور آپ دو جہاں کے سردار ہیں، اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کرتا تک نہیں ہے اور آپ کے بدن مبارک کے اوپر اس بوریے کے نشانات پڑ گئے۔ تو اس محبت میں آپ رو رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا میری اس محبت پہ سکوت اختیار نہیں کیے اور مجھے تسلی بھی نہیں دی، بلکہ چہرے کا رنگ بدل گیا اور جلال متغیر ہو کر ظاہر ہونے لگا، اور پھر فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تک دھوکے کی زندگی گزار رہے ہو؟ اور فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ خدا کے نافرمان دنیا میں اپنے عیش و عشرت کی تکمیل کر لے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور اللہ نے ہمارا حصہ تو آخرت کے اندر رکھا ہے۔ اب یہ کہتی ہے عمر گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ میری محبت میرے آقا کی منشاء آخرت کے خلاف ہے،
اسی آقا نے بجائے محبت کے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو فوراً جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں سوچوں گا۔ تو گویا امت کا مزاج یہ بنایا تھا کہ محبت محبوب کی منشا کے مطابق کرو۔ تو محبوب کی منشا ہے کہ محبوب کی فکروں کو اپنی فکر بناؤ، ان کی ارمانوں کو اپنی ارمان بناؤ، تاکہ قیامت کے دن محبوب کے زمرے میں ساتھ ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی پیٹ کو اپنی فکر بنائے گا تو وہ قارون کے زمرے میں اٹھے گا، اور کوئی اگر اپنی خواہشات کو اپنی فکر بنائے گا تو وہ فرعون کے زمرے میں اٹھے گا۔ کوئی اپنی منمانی کے اوپر چلے گا تو ان کے لیے نمرود سے لے کے ابو جہل تک باغیوں کا ایک قافلہ ہے جو اپنی زندگی کو غفلتوں میں گزار گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو حیا پر، ایمان پر، آخرت پر، دنیا کی بے رغبتی پر، خواہشات کی حفاظت پر، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت پر اپنے آپ کو چلائے گا کہ میرے آقا کی فکریں کیا تھی، تو اب آقا کی فکریں تو یہ تھی کہ میری امت اول و آخر، ظاہر و باطن، اپنے گھر کی چار دیواری میں اور دنیا کے بیچ محنتوں کے درمیان میں یہ دین اور ایمان کی محنت کو اپنا کام بنائے، اس لیے کہ یہ امت دنیا میں دین کی محنت ہی کے لیے بھیجی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی موضوع اور اس کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ اور جب یہ اپنے موضوع سے ہٹے گی اور دین کی محنت کو سلوٹوں میں لے لے گی اور دین کی محنتوں کو فرصتوں میں لے لے گی اور اپنے کاموں کو مقدم کر دے گی تو اللہ پھر اس امت کو پیچھے ڈال دیں گے۔ تو امت کا پیچھے ہونا اور امت کا مایوس ہونا اور امت کا ناکام ہونا اور امت کی نامرادیوں کے سائے میں چلنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری زندگیوں میں دین کی محنت مقدم نہیں بنی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو ہم نے اپنایا نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب الدنيا، أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم سكرة حب العيش فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس عظیم مقصد اور جس اونچی نسبت پر اللہ پاک نے محض اپنے کرم سے ہم کو جمع فرمایا، اس کی قدردانی کی توفیق بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ اس لیے کہ بے دینی کے ماحول میں اور غفلتوں کے ایسے دورے میں جبکہ دنیا کی محبتوں کے دلدل میں رگ و ریشہ ہمارا ڈوبا ہوا ہو اور رات دن اور صبح شام ہماری سوچ و فکر حق کے مقابلے میں باطل کی بنیادوں پہ چل رہی ہو، ایسے زمانے میں ایمان کی فکریں، آخرت کی نسبتیں، اللہ کی عظمتیں، آقا رحمت دو جہاں کے سردار امام الانبیاء سید الکونین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ نسبتیں اور آپ کے سینے کی ارمانوں کو پہچاننا اور اس کو اپنی زندگی میں لینا، یہ اللہ پاک کا ایک خصوصی انعام ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے ہم جیسے انسانوں کو اس کے لیے قبول فرمایا۔ اس لیے اس کی قدردانی یہ ہے کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کا مطالبہ کیا ہے، ایک مسلمان کو اپنی زندگی کی کن ذمہ داریوں کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ حقائق ہماری زندگیوں میں داخل ہوں، ہمارے گھرانوں میں رس بس جائیں اور ہماری اولادوں اور عورتوں کی زندگیوں میں اس کا چلن ہو اور ہمارا معاشرہ اس بنیادوں کے اوپر بلند ہو اور زندگی کے اندر موت کی آخری سانس تک اس اصلی فکروں پر ہم اپنے آپ کو چلائیں۔ تو بقول ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اگر تم دین کی فکروں کو اپنی فکر بنا لو گے تو اللہ تمہاری فکروں کو غیب سے پورا فرما دیں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وقتی اور عارضی دنیا کی فکریں
اور ہمارے ذاتی یہ ادنا تقاضے اگر یہ پورے ہو جائیں عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی اللہ کا مبارک دین ہے۔ اور آخرت والی نسبتوں کی ہر ضرورت کا پورا ہونا اسے بھی اللہ نے اپنے دین ہی میں رکھا ہے۔ اس لیے اس عالی نسبتوں کے ساتھ اپنی زندگیوں کو آباد کرنا، ایک ہے کہ رسم و رواج کے طور کے اوپر کچھ آدمی کر لے کہ بھئی نماز کا وقت آ گیا تو نماز ہو گئی، اور رمضان آ گیا تو روزہ ہو گیا، اور استطاعت ہو گئی تو حج ہو گیا، اور گنجائش ہو گئی تو کچھ غربا کی ہمدردی کے طور کے اوپر زکوٰۃ کا عمل ہو گیا۔ لیکن اس کے آگے پیچھے زندگیاں کھوکھلی ہیں، یقین کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے سمجھنے کے اعتبار سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کو اپنی زندگی میں اوڑھنے کے اعتبار سے اگر خدا نخواستہ یہ زندگیاں کھوکھلی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں اعمال بے جان بنتے، دعائیں بے وزن ہوتی، آدمی کی عبادات بے قیمت بنتی، اور نتیجے کے اندر یہ انسان اعمال کے راستے پر استقامت کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ عبادت کے ذریعے سے آدمی کو آخرت میں تو بہت کچھ مل جائے گا، لیکن حالات کے آگے پیچھے ہونے میں دعوت کے بغیر زندگی میں استقامت نہیں آتی، اور ایمان کی محنت کے بغیر آدمی کی زندگی کے اندر ثابت قدمی نہیں آتی۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ زندگی میں ایمان کی محنتیں ہوں اور دعوت اللہ کی ذمہ داریوں کو پہچان کر امت چلے۔ اسی لیے وہ اللہ کا پاک کلام جو اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا، اس میں حق تعالیٰ شانہ نے بے شمار نبیوں کے تذکرے فرمائے، اور جتنے انبیاء علیہ السلام کے اللہ پاک نے تذکرے فرمائے اس میں نبیوں کی عبادت نہیں بیان کی، نبیوں کی دعوت بیان کی، تاکہ امت کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ تمہارے مسائل کا حل تمہاری دعوت میں ہے، اور عبادت تمہاری دعوت کی طاقت کے لیے ہے اور بے دینی سے حفاظت کے لیے ہے۔ لیکن زندگی کی ترقی، مسائل کا حل، اللہ کی غیبی مددوں کا وجود میں آنا، باطل نظام کا دنیا میں ٹوٹ جانا، حق کو غلبہ اور قوت کا مل جانا، ان ساری چیزوں کا مدار اللہ پاک نے دعوت اللہ کی بنیاد پر رکھا کہ میرے بندے میری طرف بلانے والے بن جائیں، اور وہ کام جس پر میں نے اپنے منتخب بندوں کو یعنی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا تو انبیاء کی لائی ہوئی ان فکروں کو یہ اپنانے والے اور اس راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو جو دنیا میں نبی کی فکروں کو اپنی فکر نہیں بنائے گا، ڈر ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے آقا کے زمرے میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی کی فکر، اس کی تمنا، اس کی ارمان، اس کے جذبے، یہ سب کچھ اپنے محبوب پہ نثار ہو جائیں اور منشاء محبوب کو پہچان کر اپنی زندگی گزارے، تو محبت نام ہے منشاء محبوب پر اپنی زندگی کو چلانے کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ دن تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک میں آپ کے آرام کرنے کا۔ اما جان نے بستر کو دوہرے کے بجائے چوہرا کر دیا اور چار فرش بنا کر اس کو آرام کے لیے پھیلا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آرام بھی فرمائے، اور صبح کو اٹھے تو اپنی نرمی کو اور اپنی راحت کو محسوس بھی کیا۔ تو آپ نے فوراً پوچھا کہ ام سلمہ، آج تم نے روزمرہ کے مقابلے میں کسی اور چیز کو استعمال کیا؟ تو فرمایا اللہ کے رسول کوئی اور چیز تو گھرانے نبوت میں ہے نہیں، بخیال یہ ہوا کہ آپ کو کچھ راحت مل جائے تو اسی ٹاٹ کے ٹکڑے کو جسے دوہرا بچھایا کرتی تھی آج میں نے چار فرش کر دیے تاکہ آپ کو آرام زیادہ ملے۔ تو آقا جانتے تھے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا میری محبت میں کیا، لیکن آپ اس پہ دعا دے کر قناعت نہیں فرمائی اور خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ فوراً تربیت کا اور رہبری کا سامان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اے ام سلمہ آگے آئندہ احتیاط کرنا اور دوہرا بچھانا اور چار فرش بچھانے سے احتیاط کرنا، یاد رکھو بستر کی نرمی آخری رات کے اٹھنے میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ کہہ کر آپ نے بتایا کہ محبوب سے محبت کرو تو اس کی منشاء عبادت کو سامنے رکھ کر کرو، ایسا نہ ہو کہ محبوب کی منشاء ٹوٹ جائے اور ہم اس کو محبت سمجھتے رہیں۔ تو اتنی سی چیز کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا، اور ان چیزوں کی اجازت اپنے چہیتے صحابہ کو اور ازواج مطہرات کو نہیں دی۔ آپ آرام کر رہے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ آپ نے ہر ایک سے ملنے کو گوارا بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ آقا بے چین ہے، فکر مند ہے۔ آپ نے چاہا کہ میں پہنچوں تو راستے میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ہیں اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بے چین ہوئے ٹہلتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ جا کر کہہ دینا کہ میں آیا ہوں، اگر آقا اجازت دیں تو پہنچوں گا ورنہ واپس لوٹ جاؤں گا۔
وہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول عمر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں اجازت دے دو، اندر آنے دو۔ جب آپ اندر پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ جب آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم مبارک پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑا بھی نہیں تھا، تہبند کے ساتھ آپ لیٹے ہوئے تھے اور بدن مبارک پہ کرتا بھی نہیں تھا اور کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ جب آپ بیٹھ گئے اٹھ کر تو آپ کے مبارک بدن پر بوریے کے نشانات پڑ گئے اور وہ نشانات نظر آنے لگے۔ جب وہ نظر آنے لگے تو مجھے بے اختیار میری طبیعت بھی بدل گئی اور میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب، یہ حشم و ختم آگے پیچھے رکھنے والے اللہ کے باغی قیصر و کسریٰ کا تو حال یہ ہے کہ نرم گدوں پہ لیٹتے ہیں، راحت کے بستروں پہ آرام کرتے ہیں، اور آپ دو جہاں کے سردار ہیں اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کے جسم مبارک پر کرتا تک نہیں ہے اور آپ کے بدن مبارک کے اوپر اس بوریے کے نشانات پڑ گئے۔ تو اس محبت میں آپ رو رہے تھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا میری اس محبت پہ سکوت اختیار نہیں کیے اور مجھے تسلی بھی نہیں دی، بلکہ چہرے کا رنگ بدل گیا اور جلال متغیر ہو کر ظاہر ہونے لگا۔ اور پھر فرمایا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا، ابھی تک دھوکے کی زندگی گزار رہے ہو؟ اور فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ خدا کے نافرمان دنیا میں اپنے عیش و عشرت کی تکمیل کر لے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور اللہ نے ہمارا حصہ تو آخرت کے اندر رکھا ہے۔ اب یہ کہتی ہے تمہر گھبرا گئے اور سمجھ گئے کہ میری محبت میرے آقا کی منشاء آخرت کے خلاف ہے، اس لیے آقا نے بجائے محبت کے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو فوراً جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسے نہیں سوچوں گا۔ تو گویا امت کا مزاج یہ بنایا تھا کہ محبت محبوب کی منشا کے مطابق کرو۔ تو محبوب کی منشا یہ کہ محبوب کی فکروں کو اپنی فکر بناؤ، ان کی ارمانوں کو اپنی ارمان بناؤ، تاکہ قیامت کے دن محبوب کے زمرے میں ساتھ ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ اگر کوئی پیٹ کو اپنی فکر بنائے گا تو وہ قارون کے زمرے میں اٹھے گا، اور کوئی اگر اپنی خواہشات کو اپنی فکر بنائے گا تو وہ فرعون کے زمرے میں اٹھے گا۔ کوئی اپنی منمانی کے اوپر چلے گا تو ان کے لیے نمرود سے لے کے ابو جہل تک باغیوں کا ایک قافلہ ہے جو اپنی زندگی کو غفلتوں میں گزار گیا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کو حیا پر، ایمان پر، آخرت پر، دنیا کی بے رغبتی پر، خواہشات کی حفاظت پر، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت پر اپنے آپ کو چلائے گا کہ میرے آقا کی فکریں کیا تھی؟ تو اب آقا کی فکریں تو یہ تھی کہ میری امت اول و آخر، ظاہر و باطن، اپنے گھر کی چار دیواری میں اور دنیا کے بیچ محنتوں کے درمیان میں یہ دین اور ایمان کی محنت کو اپنا کام بنائے، اس لیے کہ یہ امت دنیا میں دین کی محنت ہی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی موضوع اور اس کا کوئی عنوان نہیں ہے۔ اور جب یہ اپنے موضوع سے ہٹے گی اور دین کی محنت کو سلوٹوں میں لے لے گی اور دین کی محنتوں کو فرصتوں میں لے لے گی اور اپنے کاموں کو مقدم کر دے گی تو اللہ پھر اس امت کو پیچھے ڈال دیں گے۔ تو امت کا پیچھے ہونا اور امت کا مایوس ہونا اور امت کا ناکام ہونا اور امت کی نامرادیوں کے سائے میں چلنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری زندگیوں میں دین کی محنت مقدم نہیں بنی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو ہم نے اپنایا نہیں۔ اسی لیے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ